السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے طنز و مزاح پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو ادب میں طنز و مزاح کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کا آغاز و ارتقاء۔ چونکہ اردو ادب کا آغاز شاعری سے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ طنز و مزاح کے اولین نمونے شعراء کے کلام میں ملتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو شاعری میں طنز و مزاح پر بات کرتے ہیں۔ اس میدان میں اولیت جعفر زٹلی کو حاصل ہے۔ جعفر زٹلی کے بعد مرزا رفیع سودا اس میدان میں نمایاں ترین نام ہے۔ سودا کی نظمیں شہر عاشوب، نرب سنگھ کا ہاتھی، قصیدہ در حج اسب طنز و مزاح کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ مرزا رفیع سودا کے بعد اس میدان میں نذیر اکبر آبادی کا نام آتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں، نذیر کی نظموں میں ایک ایسا والہانہ پن، ایک ایسی رجائیت اور رقص و نغمے کا ایک ایسا حسین امتزاج ملتا ہے کہ قاری بھی ان کا ہمنوا ہو کر مسکراتا اور کہکہے لگاتا ہے۔ اس دور کی اردو شاعری میں طنز و مزاح کا آخری نمائندہ مرزا اسد اللہ خاں غالب ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے اشعار میں طنز و مزاح کا جو اعلیٰ معیار پیش کیا ہے، اس کی مثال اردو ادب میں تو ایک طرف، دنیا کی دیگر زبانوں کے ادب میں بھی ملنا محال ہے۔ اردو شاعری میں طنز و مزاح کا دوسرا دور اودھ پنج کے اجراء سے ہوتا ہے۔ یہ رسالہ 1877 میں منشی شجاعت حسین کی ادارت میں نکلا اور اس کے اشاعت پذیر ہوتے ہی فضا کہکہوں سے لبریز ہو گئی۔ اس رسالے کی وساطت سے جن شعراء نے طنز و مزاح میں ابدی نقوش چھوڑے، ان میں نمایاں ترین نام یہ ہیں: اکبر الہ آبادی، تربون ناتھ ہجر، احمد علی شوق، محمد عبدالغفور شہباز۔ تربون ناتھ ہجر کی شہرت تحریک نگاری کے باعث ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مغربی پیروڈی کی طرز پر لکھا۔ احمد علی شوق نے اپنے کلام میں اودھ کی کھوکھلی معاشرت پر بھرپور طنز کی ہے، جبکہ محمد عبدالغفور شہباز کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں عام طور پر اعتدال کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی طنز و مزاح میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں تحریف، بذلہ سنجی، رعایت لفظی، موازنہ، غرض طنز و مزاح کا ہر حربہ اپنے کمال پر پہنچا نظر آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے طنز و مزاح کا مرکز تین موضوعات رہے: مغربی تہذیب کے خلاف پرزور الفاظ میں احتجاج، ہندوستان میں مذہب کے زوال پر دلی رنج کا اظہار، مکاری، ریاکاری اور بےہودگی کے خلاف اپنے جذبات کو منظر عام پر لانا۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا تیسرا دور علامہ اقبال سے شروع ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اکبر الہ آبادی کے تتبع میں بعض خوبصورت طنزیہ اور مزاحیہ نظمیں لکھیں۔ بعد ازاں ان کے یہاں وہ محسوس رنگ بھی ابھر آیا جو سنجیدگی اور ظرافت کا ایک حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بقول، سنجیدگی اور ظرافت کا یہ امتزاج اقبال کی شاعری کا امتیازی نشان ہے۔ وہ کہیں کھلکھلا کے نہیں ہنستے، بلکہ ایک تبسم زیر لب کے ساتھ زندگی کی ناہمواریوں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال کی نظمیں نصیحت اور ملا اور بہشت ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی نمایاں مثالیں ہیں۔ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں اقبال کے بعد مولانا ظفر علی خان اور جوش ملیح آبادی بھی اس دور کے اہم شاعر ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے ہنگامی سیاسی مسائل پر جس تعداد میں نظمیں لکھیں، اس کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ان کی نظموں میں زیادہ تر صحافتی رنگ پایا جاتا ہے، مگر کچھ نظمیں ادبی شان بھی رکھتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے خالص انقلابی کی طرح ملا، زاہد اور مہاجن کی خرس و ہوا کو اپنی نظموں اور غزلوں میں طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ دور حاضر میں شاد عارفی،
راجہ مہدی علی خان اور نذیر احمد شیخ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں 3 ناقابل فراموش نام ہیں۔ شاد عارفی کی زیادہ تر نظمیں گھر کے ماحول اور اس کے سماجی رسم و رواج کا بڑی کامیابی سے مذائقہ اڑاتی ہیں۔ راجہ مہدی علی خان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم ایک چہلم پر میں جس خوبی سے سماج کی بعض دلچسپ رسوم کے مضحک پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے، وہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی بہترین مثال ہے۔ نذیر احمد شیخ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے انوکھے اور منفرد شاعر ہیں۔ ان کی نظم آندھی ان کی ایک زندہ رہنے والی مزاحیہ نظم ہے۔ ان کے علاوہ مجید لاہوری، ظریف جبل پوری، حاجی لقلق، سید محمد جعفری، سید ضمیر جعفری، غلام جیلانی اصغر، انور مسعود، انعام الحق جاوید اور دلاور فگار چند ایسے نام ہیں جن سے اردو شاعری میں طنز و مزاح زندہ ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اردو نثر میں طنز و مزاح پر بات کریں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔